پاکستان میں اگر مزاحمت زندہ ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے، کوئی اگر کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے: سینیٹر مشتاق۔ لیکن جہاں تک عمران خان کی بحیثیت اسٹیبلشمنٹ کے اپوزیشن کی جدوجہد کا تعلق ہے، وہ غیر معمولی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو تنقید کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے زیادہ جیل گزارے، پھر ان کے اوپر تنقید کرے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول رہنما، جن کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قوم نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا تھا نا کہ سیاستدان بھی مانتا ہے، پیر بھی مانتا ہے، فقیر بھی مانتا ہے، مولوی بھی مانتا ہے، وکیل بھی مانتا ہے، صحافی بھی مانتا ہے، دکاندار بھی مانتا ہے کہ الیکشن عمران خان جیت چکا ہے، اور آپ نے ان کے جیت کو ان کے لیے جرم بنا دیا، اڈیالہ میں بند کر دیا آپ نے، اور 2 سال ہو گئے، 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ اور جو لوگ ہار چکے ہیں، یعنی جو مردود ہے، مردود کا مطلب جن کو رد کیا گیا ہے، جو مردود ہے ان کو آپ نے حکومت میں بٹھا دیا، تو یہ ظلم ہے، اور پھر اس ظلم کے خلاف ان کی مزاحمت۔ لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹا دیے گئے اور قوم نے ان کو مینڈیٹ دے دیا، اور آپ نے ڈے لائٹ اس کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا، ان کی لیڈرشپ کو قید کر دیا، ان کو قید کر دیا، ان کی فیملی کو قید کر دیا، ان کی میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، تو اس وقت اس نے پاکستانی سیاست کی مان رکھی۔ پاکستان میں اگر مزاحمت زندہ ہے، اگر سیاست کا کوئی وقار اس وقت زندہ ہے، ورنہ باقی تو سب، جس کو کہتے ہیں نا، وہ مجھے اشعار یاد کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کو زلفوں کے سب اسیر ہوئے، تو وہ پتہ نہیں شعر میں نے ٹھیک پڑھا یا نہیں، تو سب راول پنڈی کے زلفوں کے اسیر ہے۔ کوئی اگر کھڑا ہے اور جیل میں ہے تو اس حوالے سے ان کی یہ کردار قابل تحسین ہے۔ کیونکہ بڑے خان نے تو جدوجہد کی اخیر کر دی ہے، یعنی وہ جس جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کو باہر نکل آنا چاہیے۔